وہ اماں، وہ تائی، میرے آقا کی آمد سے قبل حالات ایسے تھے کہ چراغ تو گھر میں تھا مگر اس میں تیل نہیں ہوا کرتا تھا، بکریاں تو تھیں مگر وہ دودھ نہ دیا کرتی تھی، جھونپڑی تھی بس وہ آباد نہ تھی، چولہا گھر میں موجود تھا مگر کئی کے دن جلتا ہی نہیں تھا۔ بس کیا ہوا، اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی ربیع النور کا چاند طلوع ہوا تو میرے محلے سے مجھے ایک آواز آئی، 12 ربیع الاول کی صبح تھی، آواز آئی، اے بنو سعد کی دائیو مکے چلو، اللہ نے ہر ماں کو بیٹا عطا کیا ہے۔ میرے پاس ایک سواری تھی وہ بھی کمزور، میں اس کو لے کے اس پہ بیٹھ کے اپنے شوہر کو ساتھ لیا اور روانہ ہو گئی مکے کی جانب۔ سب دائیاں اور سب ان کی سواریاں بڑی تیز تھی، بڑی تیز رفتار، سواری سب سے آگے، سب سواریاں سب سے آگے، میری اونٹنی بڑی کمزور سب سے پیچھے۔ وہ پہنچ گئی، اتنی جلدی پہنچی کہ انہوں نے مکے میں جتنے بھی لوگوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے تھے سب سے بچے لے لیے۔ اماں حلیمہ کہتی میں اتنی تاخیر سے آئی، جس دروازے پہ پہنچی اگر کوئی رہ بھی گیا تو مجھے انکار کر دیا، کہا تو خود غریب، تیری سواری نظر آ رہی ہے، تیری سواری سے پہچان ہو رہی ہے، تو کیا ہمارے بچے کو پالے گی؟ کہتی میں تھک ہار گئی، خانہ کعبے کے دروازے کے پاس آ کے بیٹھ گئی، مجھے دور سے ایک نورانی مکھڑے والا بزرگ خرامہ خرامہ چلتا ہوا نظر آ رہا، وہ کعبے کی طرف آ رہا تھا۔ سبحان اللہ کہہ دیجیے، چہرے سے سرداری معلوم ہوتی تھی۔ میں نے پوچھا یہ بزرگ کون ہے؟ کہا مکے کے سردار ہیں، حضرت عبد المطلب ہے۔ میرے پاس آ کے کہتے تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا حلیمہ۔ آئی کہاں سے؟ بنو سعد سے۔ دائی ہے؟ کہا کیوں بیٹھی ہے؟ کہا جس دروازے پہ گئی کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا، غریب جان کے ٹھکرا دیا۔ میں جملہ دے رہا ہوں، اگر جملہ سمجھ میں لگے، بڑا باریک سا جملہ ہے، اچھا لگے تو سبحان اللہ اتنی اونچی کہنا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں مجھے سمجھ لگ جائے کہ میں نے ٹھیک کہا ہے۔ آپ کے دادا نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کہا کہ اے حلیمہ میرے ہاں ایک پوتا پیدا ہوا، تجھے کوئی دیتا نہیں ہے۔ بہت بڑا جملہ دینا چاہتا ہوں، حلیمہ تجھے کوئی دیتا نہیں ہے، میرا پوتا کسی کے پاس جاتا نہیں ہے، تجھے کوئی دیتا نہیں ہے، سامنے میرا دروازہ ہے، جا حلیمہ، مجھے یقین ہے کہ وہ تیرا ہی انتظار کر رہا ہے۔ نبی کا دادا ہے نا، کہا جا تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اس دروازے پہ پہنچی اماں حلیمہ، دستک دیتی ہے، ایک لونڈی باہر آتی ہے۔ اب سنیے ذرا، کدی اٹھتی سی کدی بہندی سی، وہ ڈگدی بہندی رہندی سی، ان کول نہ کوئی بٹھاوندا سی، ان نال نہ کوئی بلوندا سی، ان دی لنگدی کیویں دہاڑی سی، او دی ڈاچی سب تو ماڑی سی، اس ڈاچی دی جو مائی سی او دا نام حلیمہ، او دا نام حلیمہ دائی سی۔ آخر وچ مکے آئی سی، پچھوں آ کے او پچھتائی سی، ہر وہوا اس کھڑکایا سی، انہوں خیر کسے نہ پایا سی، دردی بنی سوالی سی، او دی چولی پھر بھی خالی سی۔ جدو ساریوں پاسیوں رہ گئی ہو، سرکار دے بوہے بہ گئی ہو، آخر او بوہا جڑیا ہے، جتو خالی کوئی نہ مڑیا ہے، جتو خالی کوئی نہ مڑیا ہے، رحمت دا چولہا چلیا ہے، سرکار دا بوہا کھلیا ہے۔ ایک لونڈی باہر آئی ہے، دائی ول چاہتی پائی ہے، پاؤں پھڑ کے اس اٹھایا ہے، نالے منہوں اے فرمایا ہے، آ تینوں نال لے جاواں میں، ایک نوری مکھ وکھاواں میں، ساڈے ویڑے او چند چڑھیا ہے، جدا چند بھی کلمہ پڑھ، جدا چند بھی کلمہ مل کے، جدا چند بھی کلمہ پڑھیا ہے، گئی نال حلیمہ دائی ہے۔
جد نظر سونے تے پائیے دل پھڑ کے اپنا بہ گئیے سرکار نو تک دی رہ گئیے اج جا گیا بھاگ حلیمہ دا ملیا لجپال یتیماں دا ہوئی دل نو بڑی تسلی ہے سرکار نو لے کے چلیے جدو قدم ویڑے وچ دھرے آئے رحمت نال ویڑا بھریا ہے بھئی لوری آپ سنون دیئے نالے صدقے واری جان دیئے بنو سعد دیاں جو دائیاں نے وہ کول حلیمہ آئیاں نے سب پچھن باہر نہ آنی ہیں اب ذرا آخری جملے بڑے غور سے سننا جب دائیوں نے سوچا نا کہ پہلے تو حلیمہ باہر نظر آ جایا کرتی تھی دکان پہ سودا وغیرہ لانے کے لیے اور اپنے دکھڑے سنانے کے لیے خود آ جایا کرتی تھی اب حلیمہ کو پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے پتہ نہیں بیمار ہے کیا ہے اس کو آؤ چلتی ہیں ساری دروازے پہ آ کے کہتی ہیں ارے بنو سعد دیاں جو دائیاں نے وہ کول حلیمہ آئیاں نے سب پچھن باہر نہ آنی ہے اے حلیمہ سب پچھن باہر نہ آنی ہے نہ سانو شکل دکھانی ہے حلیمہ کتھوں کھانی ہے کتھوں پینی ہے کہ اے حلیمہ دائیاں نو حیرت نال پچھن آئیاں نو بنو سعد کی دائیو سارا کچھ دروازے پہ کھڑے ہو کے پوچھو گی یا اندر بھی آؤ گی اندر آ جاتی ہیں کہتی ہیں آجو میرے پاس آؤ نا میرے ساتھ بنو سعد دیاں جو دائیاں نے وہ کول حلیمہ آئیاں نے سب پچھن باہر نہ آنی ہے نہ سانو شکل بکھونی ہے کہ میں اپنا وقت لنگونی ہے حلیمہ کتھوں کھانی ہے کتھوں پینی ہے کہ اے حلیمہ دائیاں نو حیرت نال پچھن آئیاں نو بس ویڑے وچ گھم لینی آقا کی چار پائی کے گرد چکر لگا کے کہتی ہے بس ویڑے وچ گھم لینی بنو سعد کی دائیو جدو مینو بھوک لگ جاتی ہے نقاب رخ سے اٹھا کے آقا کو پکڑ کے سینے سے لگا کے جو آخری جملہ دینا چاہتا ہوں کوئی بندہ چپ نہ رہے کہا جدو مینو بھوک لگ جاتی ہے بس بیڑے وچ گھم لینی جدو مینو بھوک لگ جاتی ہے سرکار دا منہ چوم لینی